بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دیکھیے، اسلام کو خدا نے اس حیثیت سے بھیجا کہ دنیا میں وہ ایک پرزرو ریلیجن بنے، محفوظ دین۔ تو اس کے لیے وہ سارے جتن کیے گئے جس سے وہ پرزرو رہ سکے۔ تو ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، عربک لینگویج اور دوسری بہت سی چیزیں۔ تو عربک لینگویج کو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ اٹھا، یہ اسپرٹ جاگی کہ عربک لینگویج کو ایک پورے معنوں میں ایک لٹریری لینگویج بنایا جائے۔ تو اس کی ڈکشنری تیار کرنے کے لیے انہیں بہت زبردست جتن کیے۔ اس زمانے میں جو اسکرپٹ تھا، جو لکھنے کا جو رسم الخط تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا خط کوفی۔ تو وہ بہت ہی کروڈ فارم میں تھا۔ آج آپ اگر دیکھیں کوئی ایسی کتاب جو کوفی خط میں لکھی ہوئی ہو تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے۔ ابھی بھی میوزیم میں کتب خانے میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کو پوری طرح سے ڈیولپ کیا۔ مثلاً ابن مقلہ ایک پیدا ہوا عباسی پیریڈ میں بغداد میں۔ اس نے اپنی پوری زندگی وقف کی اس میں کہ اسکرپٹ کو وہ زیادہ اچھا بنائے۔ تو کوفی خط کو اس نے وہ خط کی شکل دی جس کو کہا جاتا ہے نسخ، یعنی کوفی خط کو ڈیولپ کر کے اس نے نسخ کا خط بنایا، نون سین خ، جو کہ آج بھی چلتا ہے۔ وہ بیوٹیفل، وہ خوبصورت خط جو آج آپ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نسخ، لیکن اس سے پہلے کوفی شکل تھا وہ۔ تو اس کو اتنا بیوٹیفل بنایا اس نے۔ اس طریقے سے اس زمانے کے جو قرآن ہوا کرتے تھے اس پر زیر زبر نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ سب کام حجاج نے کیا، بہت سے ایکسپرٹ لوگوں کو لے کر اس نے یہ کام کیا کہ پورے قرآن میں نقطے قائم کیے گئے اور اعراب لگائے گئے۔ اس سے پہلے صرف حافظ لوگ ہی قرآن کو پڑھ پاتے تھے۔ اس لیے نسخے جو قرآن کی تھی، جو کاپی شروع کے جو کاپیز تھی قرآن کی، اس میں زبر زیر نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں ہوتے تھے۔ تو صرف حافظ لوگ ہی پڑھ پاتے تھے صحیح اس کو۔ اب ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اب جب کہ سارے قرآن کے سارے الفاظ پہ زبر زیر ہوتے ہیں اور سارے اس پر نقطے ہوا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر آدمی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھے۔ یہ سب کام بہت دل لگے ہیں، بہت محنتیں کی ہیں لوگوں نے، تب جا کر یہ کام انجام پایا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کی کاپی تیار کر کے ساری دنیا میں پھیلانا، اس کو یہ لوگوں نے کیا۔ قرآن ایک بائنڈنگ کی صورت میں دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے لیے بہت زبردست کوشش کی لوگوں نے۔ اس طریقے سے حدیثیں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1,25,000 صحابی تھے رسول اللہ کے۔ ان سے بہت سے لوگوں نے سنا، جو ہم تابعی کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے سنا صحابہ نے جو 1,25,000 تھے، پھر صحابہ سنا تابعین نے جو کئی لاکھ تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے جمع کی گئی ہیں، بکھری ہوئی تھی، سب لوگوں کے یادوں میں تھیں، کچھ ٹکڑے میں لکھ رکھا تھا لوگوں نے کچھ، اور ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ لوگ سینے میں تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں۔ تو یہ کام جو ہوا، اس کا یہ بہت بڑا کام تھا کہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے انہیں بک فارم میں اکٹھا کرنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تدوین حدیث۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک فن رجال بنایا۔ رجال معنی ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو
جن سے حدیثیں مل رہی تھیں ان کی تاریخ، ان کے حالات، وہ کیسے تھے، وہ اس طرح کوئی 15 لاکھ آدمیوں کے حالات اکٹھا کیے گئے. موٹی موٹی کتابیں اس پر ہیں آج بھی لائبریریوں میں. یعنی 15 لاکھ آدمیوں کے حالات. میں بتاؤں کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 15 لاکھ آدمیوں کے حالات اکٹھا کیے جائیں. تو بڑے بڑے جو محدثین تھے ان لوگوں نے یہ سب کام کیا، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں تیار ہوئیں. یعنی 6 کتابیں مشہور ہیں جن کو ہم صحاح کہتے ہیں. اس کے سوائے بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں. تو 15 لاکھ آدمیوں سے انہوں نے حدیثوں کو لیا، اس کو چھانٹا، اس کی ریسرچ کی، اس کی تحقیق کی، اور پھر حدیث کا ایک پورا وہ بن گیا، ان کو کمپائل کیا. تو آج لائبریری میں آپ دیکھ پاتے ہیں کہ قرآن، ایک مکمل قرآن موجود ہے. حدیث کو پاتے ہیں کہ مکمل حدیثیں موجود ہیں کتابی فارم میں. یہ سب بہت لمبے پیریڈ میں ہوا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین علم ایسے ہیں جس میں کہ آخری حد تک کام ہو چکا ہے. ایک عربک لینگویج، دوسرا قرآن کو پرزرو کرنا، اور تیسرے حدیث کی تدوین. یہ 3 کام تو یہ پوری طرح انجام پا چکے ہیں. اور کسی بھی لائبریری سے آپ ان کو حاصل کر کے جان سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. لیکن اور جو علوم ہیں اس میں بہت زیادہ کام باقی ہے کرنے کا. جو علم کے دوسرے شعبے تھے، یعنی اسلامک لرننگ کے یا اسلامک نالج کے جو اور بہت سے شعبے تھے، تو ان میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، بہت کام کرنا باقی ہے. اب میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے امت کے بارے میں کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. یعنی تم پچھلے لوگوں کی، جو پچھلے لوگوں نے کیا وہی تم بھی کرو گے. یعنی جس طرح سے ان میں ڈیویشن آیا، جس طرح انہوں نے دین میں بگاڑ آیا، وہ سب تمہارے اندر بھی آئے گا، تم بھی وہی سب کرو گے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ حتیٰ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، کہ پچھلے لوگ اگر کسی گو کے بل میں گھسے تو وہ بھی تم کر ڈالو گے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف قرآن جو ہے پرزرو ہے، اسلام پرزرو مذہب ہے، تو پھر یہ بگاڑ کیوں آیا؟ کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے اوریجنل فارم میں آج بھی پرزرو ہے، تو پھر اسلام میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. دیکھیے، ایک ہے ٹیکسٹ اور ایک ہے انٹرپریٹیشن. دوسرے ریلیجن میں اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ دوسرے ریلیجن میں خود ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی، خود ٹیکسٹ میں. اب ان کا ٹیکسٹ جو ہے اوریجنل فارم میں باقی نہیں رہا. مثال کے طور پر بائبل جو ہے وہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں، اور ایک اس طرح کا ڈسپلن بن گیا ہے، وہ ہائر کرٹیسزم بولا تھا ان کتابوں کے مطالعے کے لیے، یعنی کرٹیکل اسٹڈی کے لیے. یہ بات اسکالرس کے درمیان ثابت ہو چکی ہے، پروو ہو چکی ہے کہ بائبل میں اس کے ٹیکسٹ میں بہت سی باتیں شامل ہو گئیں. یعنی اوریجنل ٹیکسٹ جو تھا پہلے وہ اب باقی نہیں رہا ہے. یہی سب مذہبی کتابوں میں ہوا کہ خود ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی. لیکن اسلام میں کیا ہوا ہے کہ ٹیکسٹ تو انٹیکٹ ہے، انٹرپریشن میں لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کیا. یہ فرق ہے.
کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مذہبوں کو ان کے اوریجنل فارم میں جاننا چاہیں تو آپ جان نہیں سکتے، کیونکہ جب ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اسلام میں یہ پاسبل ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے، اس پہ اسٹڈی کر کے جان سکیں کہ اسلام کیا ہے. تو اسلام میں جو بگاڑ آیا ہے وہ بگاڑ آیا ہے انٹرپریشن میں، ٹیکسٹ میں کوئی بگاڑ نہیں آیا ہے. اس پہلو سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ انٹرپریٹیشن میں بگاڑ کس چیز کا نام ہے، یعنی کیسے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طرح طرح سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے اور ایک ہی بات کئی بات بن جاتی ہے، ایک ہی بات کئی بات بن جاتی ہے. کیا آسمان پر آپ دیکھتے ہیں سورج اور چاند چمک رہا ہے، ہر دن سورج چاند نکلتے ہیں اور چمکتے ہیں. تو اوریجنلی تو سورج چاند ایک ہیں، کئی نہیں ہیں، لیکن انسان نے طرح طرح سے اس کو انٹرپریشن دیا اس کا. مثلاً ایک شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. اب ایک آدمی جو روٹی کا سے پریشان تھا، روٹی کو اپنا یعنی روٹی کے پرابلم سے دو چار تھا وہ، تو وہ اس کو ہر چیز روٹی ہی دکھائی پڑی. ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. اب دیکھیے کہ کچھ اور لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا، چاند سورج کو خدا سمجھ لیا، انہوں نے اس کو روٹی سمجھا. ایک شاعر نے چاند سورج کی روٹی سمجھا. دوسرا انسان کیا کہتا ہے کہ ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں دیوتا. یعنی میں اسی کو شعر کو اس طریقے سے ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں سال تک چاند اور سورج کو پوجا گیا ہے، اس کو خدا سمجھا گیا ہے. تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں دیوتا. ایک ہی چیز کو انہوں نے روٹی کہا، دوسرے کو انہوں نے دیوتا کہا. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو صرف روشنی کا سورس ہے، ہم کو اس سے لائٹ ملتی ہے. تو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھا نہ سورج جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں لالٹین. اصل جو تھا کہ خدا کا کریشن ہے، وہ خدا کے کمال کو دکھا رہے ہیں، وہ خدا کے ایگزسٹنس کو بول رہے ہیں. وہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے اتنا یونیورس بنایا، اس طرح سے چاند اور سورج کا نظام قائم کیا، جس نے اسٹارز بنائے، پلینٹ بنائے، سن بنایا. یہ خدا، یہ جو ہے خاموش زبان میں خدا کی خدائی کا اعلان تھا، خدا کے ایگزسٹنس کا اعلان تھا. یہ کسی نے نہیں سمجھا. کسی نے اس کو روٹی سمجھ لیا، کسی نے دیوتا سمجھ لیا، کسی نے اس کو لالٹین سمجھ لیا. یہ تھا انٹرپریٹیشن کا فرق. یہی آیا ہے یعنی اسلام میں. لوگوں نے اپنے اپنے مائنڈ کو لے کر کے اسلام کا قرآن کا اور حدیث کا انٹرپریشن دیا. اسی سے یہ بات آئی کہ اسلام میں یعنی جو حدیث میں آیا ہے کہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ وہ ساری خرابیاں اسلام میں آ جائیں گی جو پچھلے امتوں میں تھیں. تو وہ کیسے آئیں؟ تھرو انٹرپریٹیشن. اس کا مطلب یہ نہیں تھا رسول اللہ کے کہنے کا مطلب کہ خود ٹیکسٹ ہی بدل جائے گا، یہ مطلب نہیں ہوا. ٹیکسٹ تو انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ
اب اور مذہب نہیں آنے والا ہے، اب یہ فائنل ریلیجن ہے، تو اس لیے اس کو ہم انٹیکٹ رکھیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے. تو رسول اللہ نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خود ٹیکسٹ ہی بدل جائے گا جیسا کہ دوسرے مذہب میں بدلا، اور نہ ایسا ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیکسٹ تو رہے گا محفوظ اپنے اسی حالت میں، لیکن تم لوگ نئے نئے انٹرپریشن دے کر کے اس کو بگاڑ ڈالو گے. یہ مطلب تھا اس کا، اور یہی ہوا. لوگوں نے اتنا زیادہ یعنی ایسے ایسے انٹرپریٹیشن کیے کہ سارا دین ہی بالکل بدل ڈالا، سارا دین بدل ڈالا. میں آپ کو چند ایگزامپل دوں گا یہاں پر کہ کس طرح سے انٹرپریشن کے ذریعے سے یعنی تبدیلیاں آئیں. مثلاً دیکھیے یہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلم یہ دونوں ایک بن گئے. جو کتابیں لکھی گئیں بات کو وہ اس طرح سے لکھی گئی جیسے کہ اسلام اور مسلم دونوں ایک ہیں. مثلاً کتاب لکھتے ہیں کہ لوگ ہسٹری پر، اس کا نام ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. حالانکہ کوئی اسلامک ہسٹری نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے مسلم ہسٹری. وہ مسلم ہسٹری ہوتی ہے. جیسے انڈیا میں جو پیریڈ تھا مغلوں کا یا دوسرے جو رولرس تھے، تو اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو وہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے ہندوستان اسلامی عہد میں. ہندوستان اسلامی عہد میں. حالانکہ وہ اسلامی عہد نہیں تھا، وہ تو ڈائناسٹی تھی. ڈائناسٹی مغل تھے کا وہ ڈائناسٹی تھی. وہ کوئی اسلامی رول نہیں تھا. کوئی اسلامی یعنی اسلامی ہسٹری نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ اس کو مغل ہسٹری کہیں گے آپ، کیونکہ وہ ایک ڈائناسٹی تھی جو رول کر رہی تھی وہ. لیکن جو کتابیں لکھی گئیں وہ سب کتابوں میں اس طرح لکھا گیا جیسے کہ یہ سب اسلامک تاریخ تھی، اسلامک ہسٹری تھی. اور یہ آغاز اس قسم کے یعنی انٹرپریشن کا آغاز خود شروع ہی سے ہو چکا تھا. سب سے پہلا جو واقعہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرتاس کا واقعہ. کرتاس کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جب آپ بیمار ہوئے آخری زمانے میں، اور جب آپ کی وفات ہونے والی تھی، تو آپ بیڈ پر تھے. آپ نے کہا کہ کرتاس لاؤ. کرتاس مینس پیپر. کرتاس مانے ہوتے ہیں پیپر. کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ، میں تم کو کچھ لکھوا دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. یہ آپ نے فرمایا. تو حضرت عمر نے روک دیا کہ کرتاس مت لاؤ، اس وقت طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے ابھی، یعنی اس کو منع کر دیا کہ کاغذ لانے سے. تو کاغذ نہیں لایا گیا اور قلم نہیں لایا گیا اور وہ لکھا نہیں گیا جو آپ نے فرمایا تھا. یہ کتابوں میں آتا ہے. تو اس کو لے کر کے ایک گروہ نے کیا نکالا، اس کا مطلب کہ اس کرتاس میں یعنی اس پیپر میں آپ لکھوانے والے تھے حضرت علی کی خلافت، کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے علی ہوں گے. اپنی طرف سے یہ جوڑ دیا اس نے، حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اس سے. اس لیے کہ وہ اس وقت اگرچہ کاغذ نہیں لایا گیا، لیکن جو بات آپ چاہتے تھے لکھوانا وہ بات تو کہی آپ نے، وہ موجود ہے کتابوں میں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، یعنی یہی بات آپ لکھوانا چاہتے تھے پیپر پر، بات کو آپ نے فرمایا اور لوگوں نے یاد کیا اس کو. وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں. ثقلین مانے بھاری چیز. میں تمہارے بیچ میں دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تم بھٹکو گے نہیں.
یہ آپ لکھوانا چاہتے تھے، جو بات کو آپ نے منہ سے بول کر کے لوگوں کو بتایا۔ اب اس واقعے کو لے کر کے یہ نکالا کہ اس کرتاس پر یا اس پیپر پر آپ لکھنا چاہتے تھے حضرت علی کی خلافت۔ یہ بالکل بیس لیس بات ہے، یہ ہے رانگ انٹرپریٹیشن۔ تو اسلام میں جو ٹیکسٹ ہے وہ تو ویسے کہ ویسے رہا، لیکن خود سے لوگوں نے ایسی باتیں نکال کر جوڑ دیا جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ رانگ انٹرپریٹیشن۔ تو اس انٹرپریٹیشن میں بہت ساری غلط باتیں آ گئیں، اور سارا جو بگاڑ آیا ہے بعد کے زمانے میں، جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہ سب بگاڑ آیا تھرو انٹرپریٹیشن۔ تو آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ اسلام ہے کیا سچ مچ، تو آپ کو آج بھی یہ موقع ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں، اور ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے آپ جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ ایسے دیکھیے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انٹرپریشن غلطی ہوئی جس کا بہت نقصان ہوا، وہ ہے دنیا کو دارالحرب بتانا۔ یعنی عباسی پیریڈ میں جو فقہ بنی، اس فقہ میں انہوں نے یہ کہا، جو دنیا کا جو تقسیم کی، کہ جہاں مسلمانوں کا رول ہے وہ ہے دارالاسلام، اور جہاں نان مسلم رہتے ہیں وہ دارالحرب ہے۔ وہ دارالاسلام و دارالحرب کا بٹوارہ کیا انہوں نے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں تھا، کئی حدیث میں رسول اللہ نے بتایا تھا، حتیٰ کہ دارالحرب کا ورڈ ہی یوز نہیں ہوا ہے قرآن حدیث میں۔ یہ تو پہلی بار فقہا نے استعمال کیا۔ تو چونکہ وہ زمانہ جب کہ یہ فقہ بنی آپ جانتے ہیں کہ 150 سال بعد، یعنی عباسد پیریڈ میں۔ تو عباسد پیریڈ میں کیا تھا؟ مسلمانوں کا امپائر قائم تھا، یعنی ایشیا اور افریقہ کے بہت بڑے رقبے میں ان کا امپائر قائم تھا، ان کی سلطنت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی گورنمنٹ، کوئی ایسی سلطنت بنتی ہے، کوئی امپائر بنتا ہے، تو پڑوسیوں سے اس کے کچھ نہ کچھ جھگڑے لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ عام بات ہے، جو بھی ہسٹری میں کوئی امپائر بنا ہے، کوئی بڑی سلطنت بنی ہے، تو ہمیشہ اس کے ساتھ یہی پیش آیا۔ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں اس طرح کے یعنی بارڈر کے جھگڑے ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی جاری ہیں۔ تو جب بھی کوئی امپائر بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے لوگوں سے لڑائیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ مسلم امپائر جو کوئی 800 سال تک باقی رہا، تو اس زمانے میں لڑائیاں پیش آتی تھی۔ اس سے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ مزاج بنا کہ باقی جو دنیا جو ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے، وہ ہماری اینیمی ہے۔ ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے ہماری اینیمی ہے۔ یعنی یہ ایک پولیٹیکل فنامنا تھا، نہ کہ اسلامک فنامنا۔ دوسروں کا یعنی دوسروں سے لڑائی چھڑنا، دوسروں سے کوئی جنگ ہونا، یہ دیٹ واز اے پولیٹیکل فنامنا۔ وہ اسلامک فنامنا نہیں تھا کہ لڑو لوگوں سے، لڑ کے ایسا کرو۔ اب کیا ہوا کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی انہوں نے سمجھا یہ سارے لوگ جو ہمارے رائیول ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے اینیمی ہیں۔ اس مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے بنایا، جو تقسیم کی انہوں نے، تو مسلم جو جہاں رول کر رہے تھے ان کو کہہ دیا کہ دارالاسلام ہے، جہاں مسلم نہیں رول کر رہے تھے ان کو کہہ دیا کہ دارالحرب ہے۔ وہ دارالحرب مطلب کیا ہے؟ دارالحرب مانے ہوتے ہیں لڑائی کا گھر، یعنی لینڈ آف وار۔ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے لینڈ آف وار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ملک جس سے مسلمان پوٹینشیلی ایٹ وار ہوں، یا تو ایٹ وار ہو یا پوٹینشیلی ایٹ وار ہو۔ تو اس وقت جب کہ مسلمانوں کا امپائر قائم تھا تو سچویشن ایسی ہی تھی، پولیٹیکل سچویشن، کہ مسلمان یا تو لڑائی چھڑی ہوئی تھی یا پوٹینشیلی ایٹ وار تھے مسلمان۔ آپ دیکھیے، آپ تاریخ دیکھیے، مغلوں کی تاریخ دیکھیے، عباسیوں کی تاریخ دیکھیے، اسپین کی تاریخ دیکھیے، مسلسل ایک نہ ایک لڑائی چلتی رہتی تھی، کسی کی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ تو اس کے تحت یہ ذہن بنا کہ مسلمان دوسری قوموں سے یا تو ایٹ وار ہیں یا پوٹینشیلی ایٹ وار ہیں۔
اس وجہ سے انہوں نے یہ بنا دیا کہ مسلم ایریا جو ہے دارالاسلام ہے اور نان مسلم ایریا جو ہے دارالحرب ہے. یہ کتنا بڑا نقصان تھا. اس کی وجہ سے دعوت کا مزاج ختم ہو گیا. دعوت یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کو دشمن نہ سمجھیں, دوسروں کو اپنا سمجھیں, انسان سمجھیں, ان سے محبت کریں, ان سے خیرخواہی کریں. دعوت کا جو مزاج ہے وہ خیرخواہی چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے. لیکن یہ جو دارالحرب کا جو کانسیپٹ ہے یہ الٹا ہو گیا. یہ دوسرے لوگ جو تھے, نان مسلم جو تھے, وہ آپ کے دشمن بن گئے, آپ کے رائیول بن گئے, آپ کے حریف بن گئے. تو آپ سوچئے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ یہ بن جائے تو آپ دعوت دیں گے ان کو, ان کے لیے تو لڑائی کی تیاری کریں گے کہ کب لڑائی پیش آ جائے. آپ کا مائنڈ یہ رہے گا پتہ نہیں کب لڑائی پیش آ جائے, اس لیے ان کے لیے جنگی تیاری کرو. یہ تھی پولیٹیکل سچویشن, نہ کہ اسلام کی ٹیچنگ جس نے دارالحرب کا کانسیپٹ پیدا کیا. یہ ایک ایگزامپل ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کی غلطی سے کتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو ہمیں آج ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہمارا کوئی کام ٹیکسٹ میں نہیں ہے, لیکن انٹرپریٹیشن میں ہمارا کام باقی ہے کہ ہم اس کو کریکٹ کریں, صحیح کریں اس کو, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو. بہت بڑا نقصان. آپ قرآن کو پڑھیے, اس کو چھوڑ کر کے یعنی فقہ کو نکال دیجیے اپنے مائنڈ سے, انٹرپریٹیشن کو نکال دیجیے اپنے مائنڈ سے, اور قرآن کو پڑھیے تو آپ دیکھیں قرآن جگہ جگہ انسان ایھا الانسان ایھا الانسان کہہ رہا ہے, ایھا الناس ایھا الناس کہہ رہا ہے. یعنی دوسرے لوگوں کو قرآن انسان کے حیثیت سے ایڈریس کر رہا ہے. دوسرے لوگوں کو قرآن انسان کے حیثیت سے ایڈریس کر رہا ہے. اور لیکن یہاں پر آپ کا مائنڈ کیا بنتا ہے, وہ تو حربی ہیں, ان سے تو ہماری جنگ چھڑی ہوئی ہے, ان سے ہم پوٹینشلی ایٹ وار ہیں. تو وہ جو ہے انسان فرینڈلی بیہیویئر, یعنی دعوت کا مزاج جو ہے وہ انسان فرینڈلی بیہیویئر لاتا ہے آپ کے مائنڈ میں. لیکن یہ جو دارالحرب کا جو کانسیپٹ ہے اس نے انسان فرینڈلی بیہیویئر کو ختم کر دیا. تو یہ کیا ہوا کہ دعوت بھی ختم ہو گئی, دعوت بھی ختم ہو گئی. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. پوری تاریخ سے لکھی گئی. آپ کسی بھی مسلمانوں کی لکھی کسی بھی تاریخ کو پڑھیے, اس میں یہی لگے گا کہ اسلامی تاریخ نام ہے جنگوں کی کہانی, جنگ اور فتح اور لڑائی اور ٹکراؤ, اسی کی کہانی. ہر وہ کتاب جس کا ٹائٹل ہوتا ہے اسلامی تاریخ, وہ جنگوں کی تاریخ ہوتی ہے. کسی بھی تاریخ کو پڑھ لیجیے آپ. اگر یہ کیوں ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, یہ صورت پیش آئی. اس کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا ابن خلدون نے. عبد الرحمن بن خلدون ایک بہت بڑا عالم تھا جو اسپین میں پیدا ہوا. اس نے یہ بات لکھی تھی اپنا جو اس کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون میں, کہ یہ ساری تاریخ جو لکھی گئی ہے اسلامی تاریخ کے نام سے وہ سب صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں جنگیں ہیں, فتوحات ہے, بادشاہوں کی کہانیاں ہیں. یہ سماج کا یعنی مسلم سماج کا جو حالات تھے وہ اس میں پوری طرح ریفلیکٹ نہیں ہوئے. تو اس نے کہا کہ پھر سے ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہسٹری. اگرچہ وہ کر نہیں سکا خود, وہ چاہتا تھا کہ اسی نئے پیٹرن سے اسلامک ہسٹری لکھی جائے, لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ تو کیا اس نے مقدمہ ابن خلدون میں, لیکن خود وہ اسی طرح سے لکھ نہیں سکا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو بھی ری رائٹ کرنا ہے, فقہ کو بھی ری رائٹ کرنا ہے. جتنے بھی یعنی تین کو الگ کر کے, یعنی عربک لینگویج, قرآن اور حدیث, ان تین کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مسلمانوں میں علوم بنے ہیں, جو لرننگ کے جتنے بھی برانچز ہیں, سب میں ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب میں اسی قسم کی غلطیاں ہوئیں. یعنی بات کو لوگوں کو یہ کام کرنا باقی ہے. تاریخ جو اس سے لکھی گئی
کہ بادشاہوں کی تاریخ اور خلفاؤں کی تاریخ، جنگی کارناموں کی تاریخ اور قوموں کو زیر کرنے کی تاریخ، اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا کہ پرائڈ کا ذہن بنا. پرائڈ. عام طور پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ عام طور پر بازار، دکانوں میں، گھروں میں جگہ دیکھیں گے آپ لکھا ہوا فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. عام طور پر آپ اسپیچز میں سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے کہ ہم فخر، ہم کو اس پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یعنی فخر کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اسلام تو والی فخر ہے، نہ حدیث میں کہیں ایسا ہے. یہ ہے ہسٹری سے آیا ہوا. فخر کا کانسیپٹ ہسٹری سے آیا ہے، وہ قرآن اور حدیث سے نہیں آیا ہے. کیوں؟ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تو ماڈسٹی آئے گی، خدا کا خوف آئے گا، آپ کو ڈر لگے کہ خدا مجھے پکڑے نہ، مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. تو فخر کہاں سے آئے گا؟ وہاں فخر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی خدا کے کلام کو جو سنتے ہیں آپ قرآن میں یا پڑھتے ہیں آپ، تو آپ کا دل دہل اٹھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہ مجھے خطاب کر رہا ہے. تو آپ کو ماڈسٹی آتی ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، یہ احساس آتا ہے. آپ کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے، احساس آتا ہے. فخر نہیں آتا ہے. فخر کہاں سے آتا ہے؟ ہسٹری کو پڑھنے سے. اور ہسٹری جو غلط ڈھنگ پر لکھی گئی ہے. دیکھیے یہاں پر میں عرض کروں کہ ابن خلدون نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہزاروں سال سے ہسٹری جو تھی وہ نام تھی بادشاہوں کی ہسٹری کا. اس لیے کوئی بھی تاریخ پڑھیے آپ کو لگے کہ تو بادشاہ کی ہسٹری ہے، سماج کی ہسٹری نہیں ہے. ایک ہے سماج کی ہسٹری، ایک ہے رولرس کی ہسٹری. جیسے انڈیا کی ہسٹری آپ لکھیں، اس میں ایک تو آپ بس کانگریس نے کس طرح رول کیا انڈیا پر وہ لکھا ہے آپ صرف. جیسے کہ انڈیا کا جو سماج ہے اس نے کیسے ترقی کی، اس نے کیا کیا ایکٹیویٹیز تھیں، اس نے کیا کام کیا. تو اب یہ کانسیپٹ ہے کہ پورے سماج کو بتایا جاتا ہے ہسٹری میں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ وہ بادشاہوں کے کیسے انہوں نے تاج پوشی کیسے ہوئی ان کی، کس طرح بادشاہ بدلے، کس طرح وہ لڑ کر کے جیتا ملکوں کو. تو بادشاہوں کے کارناموں کا نام تھا ہسٹری. ابن خلدون پہلا شخص ہے، اس نے کہا کہ یہ تاریخ کا بہت ہی ناقص طریقہ ہے. تاریخ پورے سماج کی تاریخ ہونی چاہیے، صرف بادشاہ کی نہیں. تو وہ جو چلا آ رہا تھا ہزاروں سال سے، اسی کے اثر سے اسلام میں بھی لوگوں نے اسی پیٹرن پر ہسٹری لکھ ڈالی. جو پیٹرن چلا رہا تھا کہ کنگ کی ہسٹری کا نام ہسٹری تھا، اسی پیٹرن پر لوگوں نے لکھ ڈالا. اب خلفاء کی تاریخ اور بنو امیہ کی تاریخ، عباسد جو رولرس ہیں ان کی تاریخ، اسپین کے جو مسلم رولرس ہیں ان کی تاریخ، مغل رولرس ہیں ان کی تاریخ. تو پوری اسلامک ہسٹری جو لکھی گئی بات کو، وہ رولرس کی ہسٹری بن گئی. اور جو ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ پروفیسر آرنلڈ نے لکھی کتاب، یعنی وہ ہسٹری آف اس کی ہے، ہسٹری آف دعویٰ. تو موٹی سی کتاب ہے. وہ اس کتاب میں اس نے دکھایا ہے کہ دعویٰ ورک کیسے ہسٹری میں ہوتا رہا، اسلام کا دعویٰ ورک، اسلامک دعویٰ. تو اس طرح کچھ ایکسیپشنس ہیں، لیکن جو ہسٹری کے نام سے بکس لکھی گئیں وہ تو وہی ہے کہ جو فخر نکلتا ہے اس سے. اسی لیے لوگ اتنا زیادہ اس سے گم ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی سمجھتے ہیں کہ فخر. پاکستان کے جو وہ تھے ضیاء الحق صاحب جو پریزیڈنٹ تھے، تو جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کو جانے کا موقع ملا وہاں یونائیٹڈ نیشنز میں. یونائیٹڈ نیشنز میں انہوں نے وہاں کی جنرل اسمبلی کو ایڈریس کیا. تو ان کا وہ چھپا تھا جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا وہاں پورا. اس میں وہ کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھا تھا اس کو، کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. یعنی پاکستان کا پریزیڈنٹ یونائیٹڈ نیشنز میں جو اسپیچ دے رہا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ
آج کے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات یہ ہے، پرائڈ اگر اسلام والا ہو تو اسلام ہی نہیں ہے، پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے معنی ہے خدا کا دین، خدا کا حکم. جو چیز خدا کی طرف سے ملے آپ کو، اسے پرائڈ آئے گا، اس میں ماڈسٹی آئے گی، اس میں تواضع آئے گی. تو یہ ہے رانگ انٹرپریشن کا مسئلہ. تو دوسرے جتنے بھی ڈسپلن ہیں بات کو جو بنے ان تین کو چھوڑ کر کے، ان سب میں رانگ انٹرپریشن کی وجہ سے پرابلم آئے ہیں. اور بعد کی جو جنریشن ہے مسلمانوں کی، جو اسکالرس ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ ری رائٹ کریں وہ ان سارے ڈسپلن کو. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ابن خلدون نے، اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک ری رائٹ نہیں کریں گے ہم، تب تک اسلام کی ٹرو پکچر کھلے گی نہیں. تو ٹیکسٹ میں تو اسلام کی ٹرو پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ کے باہر جو علوم ہے ان میں آپ اسلام کی ٹرو پکچر نہیں پاتے. یہ ایک کام ہے جو کرنے کا ہے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں دیکھیے آپ، اسلام کے کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا گیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ لڑائی چھڑی ہوئی ہے. مسلم بالکل میں کیا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں کے رولر سے لڑ رہی ہیں. ہر مسلم ملک میں جو مسلم وہاں پر رولنگ حیثیت میں ہیں، ان سے لڑائی چھڑی ہوئی ہے جماعتوں کی، سو کالڈ اسلامی جماعتوں کی. یہ کیوں ہے؟ یہ رانگ انٹرپریشن دیا گیا اسلام کا، جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرپریشن. یعنی بتایا گیا کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اور اسلام کو چاہیے کہ وہ رول کرے. تو وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو سیکولر لوگ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہٹاؤ، ان کو انسیٹ کرو اور اسلام کو لاؤ وہاں پر، جیسا کہ افغانستان میں ہوا، پاکستان میں، ہر مسلم ملک میں ہی ہو رہا ہے. یہ رانگ انٹرپریشن. اسلام پولیٹیکل سسٹم نہیں، اسلام اسپریچول سسٹم ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ خدا سے ڈریں، آپ خدا کو ڈسکور کریں، آپ پیراڈائز کے حریث بنیں، خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کو جانیں، اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لائیں، خدا کے بندے بڑھ کر دنیا میں رہیں، جس میں ماڈسٹی ہو، جس میں وہ کوالٹیز ہوں جو بتائی گئی ہیں قرآن حدیث میں. تو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بھی ایک رانگ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا، جس کی وجہ سے آج کل ہر جگہ لڑائیاں چھڑی ہوئی ہیں. اس طرح سے جو ان تین ڈسپلن کو چھوڑ کر، جو میں نے پہلے عرض کیا، جتنے بھی ڈسپلن دوسرے ہیں سب شکار ہوئے ہیں رانگ انٹرپریٹیشن کا. تو بعد کے اسکالرس کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ ری رائٹ کریں اور اسلام کی ٹرو پکچر کو نمایاں کریں. ورنہ یہ جو شکل بن گئی ہے کہ اسلام دوسرے مذہبوں جیسا بن گیا ہے. دوسرے مذہب بنے ہیں ٹیکسٹ میں ملاوٹ کی وجہ سے، یہاں پر کیا ہوا؟ غلط انٹرپریشن کی وجہ سے. تو یہ ہے کام جو کرنا ہے ہم سب لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سب کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر جو غبار آ گیا ہے غلط انٹرپریشن کا، اس غبار کو ہٹائیں. اسلام کا جو سچا فیس ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.